بِاسْمِهِ تعالی سبق نمبر 19 الف عبارت وَإِن لَّمْ يَسْتَقِمْ فَاضْرِبْ جَمِيعَ مَسْأَلَةٍ مَّن يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي مَخْرَجِ فَرْضٍ مَّن لَّا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَالْمَبْلَغُ مَخْرَجُ فُرُوضِ الْفَرِيقَيْنِ كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَتِسْعِ بَنَاتٍ وَسِتِّ جَدَّاتٍ إِلَى آخِر۔ مطلب، اور اگر باقیہ مخرج ما یرد علیہ کے مسئلہ رد پر برابر تقسیم نہ ہو تو ما یرد علیہ کے مسئلہ رد کو من لا یرد علیہ کے مسئلہ رد پر ضرب دینے سے حاصل ضرب دونوں فریقوں کے مسئلہ رد اور حصوں کی تصحیح ہوگی، جیسے 4 بیویاں، 9 لڑکیاں اور 6 دادیاں۔ من لا یرد علیہ کا اصل مسئلہ 24 سے ہوا اور رد کا مسئلہ 8 سے ہو کر ان کو ثمن 1 ملا، اور باقیہ مخرج ما یرد علیہ کا اصل مسئلہ 6 سے ہوا اور رد کا مسئلہ 5 سے ہوا، باقیہ مخرج 7، اور ما یرد علیہ کے مسئلہ رد 5 کے درمیان تباین کی نسبت ہے، اس لیے 5 کو مضروب بنا کر 8 میں ضرب دیا تو حاصل ضرب 40 آیا۔ یہی دونوں فریقوں کی تصحیح ہے۔ اس تصحیح سے دونوں فریقوں کو حصہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ من لا یرد علیہ کے سہام 1 کو مضروب 5 میں ضرب دیا تو حاصل ضرب تصحیح سے 5 آیا۔ ما یرد علیہ کے سہام 1 اور 4 کو باقیہ مخرج 7 میں ضرب دیا تو حاصل ضرب 7 اور 28 آیا۔ پھر سہام اور رؤوس کے درمیان کسر واقع ہونے کی وجہ سے عدد رؤوس کا حاصل ضرب 36 کو تصحیح 40 میں ضرب دیا تو حاصل ضرب 1440 آیا۔ پھر ہر فریق کے سہام 5، 7 اور 28 کو مضروب 36 میں ضرب دیا تو حاصل ضرب 180، 252 اور 1008 آیا۔ انہیں حاصل ضرب کو ہر فریق کے عدد رؤوس سے تقسیم کیا تو ہر فریق کے ایک فرد کا تصحیح سے حصہ ہوا۔ اللہ حافظ، اجازت دیجیے۔